اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مرشد مسعود قاضی اور میں اس وقت کھڑا ہوں مسجد نبوی کے اندر۔ تو آج اس ریکارڈنگ کا جو مقصد تھا کہ میں جب امریکہ سے چلا تھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی جو ہے نا وہ خواہش ابھر رہی تھی کہ جب مدینہ شریف سے کافی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا نا، میں نے کہا اللہ پاک کی ذات نے مجھے یہ موقع عطا فرما رہی ہے کہ جو پوسٹ سے میں ہمیشہ لکھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، ویسے تو مطلب آپ کی ذات اقدس جو ہے وہ مطلب لا تعداد خصوصیات کی حامل تھی، لیکن میں آپ کی جو خصوصیت کو یا جس چیز کو میں نے فالو کیا ہے وہ آپ کی مطلب باقی ہر چیز الحمدللہ فالو کر رہا ہوں آپ کی، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ اپیل کی وہ تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انٹرپرینورشپ کی، جو میں نے آپ کو اپنا منٹور مانا ہے۔ اور مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ میں جاؤں گا وہاں پہ، دوست ملیں گے، ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھیں گے، اور آپ کی جو سب سے ایک وہ سنیا میں نے پوسٹوں میں بھی ایک دو دفعہ لکھا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک صحابی جب تشریف لائے کہ میرے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجھے کچھ امداد فرمائیں یا باقی صحابہ سے کہیں کہ میری مدد کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھائی بات سنو، ادھر آؤ نا، مدد تو بعد میں ہوگی نا، پہلے بھی یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی میرے گھر میں ایک پیالہ اور چٹائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ لے آؤ، اور وہ گھر سے پیالہ اور چٹائی لے آئے۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھی چلیں اس کی بولی لگاتے ہیں۔ جب آپ نے بولی لگائے تو ایک صحابی نے وہ 1 درہم کا پیالہ اور 1 درہم کی وہ چٹائی خرید لی، 2 درہم آ گیا۔ آپ نے انہیں صحابی سے فرمایا کہ جاؤ یہ 2 درہم لو اور جا کر بازار سے کواڑی لے آؤ۔ وہ گئے بازار سے کلاڑی لے کے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس کلاڑی کے اندر 10 جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے ڈالا تھا، اور 10 ڈال کے ان صحابی سے کہا کہ وہ آپ جائیں اور جا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹیں اور لکڑیاں کاٹ کے لے کے آئیں، اور اس سے پھر مجھے بتائیں کہ آپ نے آج دن میں کتنی لکڑیں کاٹی ہیں اور اس میں کتنا بزنس کیا ہے۔ وہ صحابی گئے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے لے کے آئے، تو اس کی کاسٹ جو تھی وہ تقریباً 2 درہم ان کی جو ہے اس دن کی ارننگ تھی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے 1 درہم لے جاؤ گھر والوں کو، اس سے اپنا کھانا وغیرہ لے جاؤ گھر میں، اور 1 درہم کی تم جو آ کے رسی وغیرہ لے لو، اور کل نے تم نے دوبارہ جانا ہے۔ تو وہ صحابی جناب اگلے دن گئے، پھر ہفتے بعد آپ نے اس سے فیڈ بیک لیا کہ ہاں بھائی کہاں پہ پہنچے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے 15 درہم اکٹھے کر لیے، تو اب الحمدللہ گھر والوں کے لیے روزی کا بندوبست بھی ہو گیا، اور میں جناب علی بزنس بھی کر رہا ہوں، تو میرے حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی زندگی کا یہ پہلو میں نے اڈاپٹ کیا تھا اس وقت، کہ بجائے اس کے کہ میں مطلب ڈیورنگ دا اسٹڈیز کہ میرے نبی جب ایک چیز انہوں نے ایک انتہائی مفلوق الحال صحابی کو جب انہوں نے بزنس پہ لگا دیا تھا، تو وائی شوڈ ناٹ آئی گو ان اے بزنس، اور میں بھی بزنس کروں۔ تو یہ چیز جو میرے منٹور ہیں وہ بیسیکلی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو آج میں مدینہ شریف میں پچھلے 2 دنوں سے ہوں یہاں پہ، تو تقریباً 15-20 لوگ مجھے ملے ہیں، مسجد نبوی میں ان سے ملاقات ہوئی، اسی کے سین میں بیٹھ کے ہم نے آپس میں باتیں کی، یہیں پہ ان کے بزنس کے پرابلم یا ایشوز جو ہیں وہ سالو ہوئے۔ کچھ لوگ جہاں پہ جابیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو ہے اس بزنس میں جانا ہے، ان کے پورا پلان بنا کے دیا۔ تو الحمدللہ میری وہ ایک جو حسرت تھی یا جو ایک دل میں تھی تمنا کہ یار زندگی میں اگر کبھی موقع آئے گا تو میں بھی جاؤں گا
اور مسجد نبی میں بیٹھ کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کروں گا، اس سنت کو میں زندہ کروں گا۔ تو اللہ نے مجھے موقع فراہم کیا اور الحمدللہ میں آج جا رہا ہوں جدہ، اور میں پوری جو ہے وہ ایک جو ہے نا دل کا سکون، پورے سکون کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا ہے کہ میں نے یہیں اسی مسجد نبوی کے اندر، اسی کے صحن کے اندر بیٹھ کے کئی لوگوں کو، 20 سے 25 لوگوں کو بزنس کے سلسلے میں ان کو رہنمائی دی ہے۔ اچھا، دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے وہ پوسٹ میں بھی اپنے لکھا ہے کہ جب آپ مدینہ پاک پہنچے تو مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے آپ نے مسجد قباء جو ہے وہ بنائی تھی، سب سے پہلا کام یہ کیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ایک مارکیٹ بنائی تھی، یہاں پہ مسلمانوں کے لیے ایک مارکیٹ بنی تھی، لیکن اس کے لیے آپ نے اصول و ضوابط طے کیے تھے کہ یہ مارکیٹ جو ہوگی یہ گروورز جو کسان ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ مارکیٹ جو ہے وہ کسانوں کی مارکیٹ ہوگی۔ اس مارکیٹ کے اندر یہ ایریا جو پرٹیکولر ہے اس کے اندر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اور جو بھی فرسٹ کم فرسٹ سرو، جو بھی بندہ پہلے آئے گا اس کو پہلے ہی جو جگہ ہے وہ، یا وہ الاٹ جو ہوگی جو آپ نے مارکنگ کی ہوگی یہاں پہ، تو وہ جگہ اس کی ہوگی۔ اور کوئی بھی بندہ مدینہ منورہ کے بارڈر پہ جا کے کسی بھی گروور سے کوئی بھی پروڈکٹ نہیں خرید سکتا تھا، وہ مسٹ ہیز ٹو کم ٹو دس مارکیٹ۔ یہ وہ مارکیٹ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ہے جناب علی سوق المناخ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نیچے عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ انگلش میں لکھا ہے، سوق المناخ is a place operated by the Prophet, peace may be upon him, for Muslims in the early years of Hijrah. It is an open space on the west of Al Madinah al-Munawwara, located on the west of Al-Masjid al-Nabawi, between the agency of the General Presidency for the affairs of the Prophet Masjid and Saqifat Bani Saida۔ تو یہ جو جگہ تھی آپ یہ دیکھیں، یہ وہ مارکیٹ بنی تھی پہلے، جو میں عموماً ذکر کرتا ہوں کہ آپ جا کے اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ڈائریکٹ جا کے لوگوں سے بیچو، آپ لوگوں کو بیچو۔ آپ اس کے اندر آپ نے جو ہمارا ایک کلچر ہے پاکستان میں، دنیا میں باقی کئی ملکوں میں بھی ہے، کہ مڈل مین کو بیسیکلی فارغ کیا تھا، کہ جو پروفٹ ہے نا، منافع جو ہے وہ سیدھا جو گروور ہے اس کی جیب میں جائے، نہ کہ مڈل مین کی جیب میں جائے۔ تو یہ یہودیوں کے ایک کہہ لیں، کیونکہ یہودی وہاں پہ اپنے جو بازار تھے ان پہ مسلمانوں سے جب وہ دکانیں وغیرہ بناتے تھے یا اپنا پروڈکٹس لے کے آتے تھے تو ان سے وہ ٹیکس بھی لیتے تھے، وہ بارڈرز کے اوپر جا کر وہ بلک بھی خرید لیتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ مارکیٹ قائم کی، اور اس مارکیٹ کے اوپر کوئی بھی گروور کوئی نہ ٹیکس دیتا تھا، اس کو جگہ الاٹ ہوتی تھی، وہ یہاں پہ آتا تھا اور آ کے وہ جناب علی یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں۔ تو یہ دوسرا جو کام آپ نے فرمایا تھا وہ یہ مارکیٹ، اس مارکیٹ کا کیا ہوتا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو ٹریڈ شو کا کلچر آپ کو نظر آتا ہے نا آج، تو اس زمانے میں میلے لگتے تھے۔ آپ امریکہ میں چلے جائیں، انگلینڈ میں جائیں، کینیڈا میں جائیں، یا پاکستان میں بھی میلے لگتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں پہ میلے لگتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہاں پہ اپنا سٹال لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ آپ اونٹ بیچتے تھے،
تو ایک دفعہ ایک غلام نے ایک اونٹ میں جس میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ تھا، تو وہ مطلب کوئی اس کے اندر خرابی تھی یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی یا اس میں کوئی مسئلہ تھا اس کی اونٹ کے اندر، تو وہ فل پرائز پہ دے دیا. کوئی یمن سے آئے ہوئے تھے لوگ تو ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک پورا دن اور ایک پوری رات گھوڑے پہ ان یمنیوں کے پیچھے گئے. آپ نے جا کر وہ اونٹ ان کو اس کی پرائز جو تھی، جو فل پرائز وہ پیڈ کر کے گئے ہوئے تھے، تو آپ نے اس پرائز کو واپس انہیں کیا. اور جو مطلب اس ایک نقص والے اونٹ کی جو پرائز بنتی تھی تو وہی پرائز آپ نے ان سے دی. تو یہ میرے اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ، یہ آپ کی بزنس کے معاملات میں جو رہنمائی آپ نے فرمائی ہے، یا آپ نے انٹرپرینورشپ کا ایک جو معیار قائم کیا ہے، تو الحمدللہ ایک تو ہم سب کو اسے فالو کرنا چاہیے بحیثیت امتی اور بحیثیت مسلمان. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا چونکہ شعبہ کاروبار کا ہے، تو میں نے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو کاروبار کا طریقہ آپ نے وضع فرمایا تھا وہی سیکھا ہے. تو تھینک یو سو مچ. تو ابھی روانگی ہے ہماری جدہ، تو میں نے کہا جانے سے پہلے یہ جو ہے نا، یہ میں ضرور یہ ایک لائیو پروگرام ریکارڈ کروں، اور جس میں آپ کی سیرت کا یہ پہلو جو ہے ایز این انٹرپرینور اس کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.